سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، قصے انبیاء کے سنائے خود خدا نے، سنے جو بھی جن و انس پائے وہ آسانیاں۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، سلسلہ قرآنی کہانیوں میں خوش آمدید، جہاں آپ سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ کہانی ہمیں اچھی طرح سمجھا دیجئے، اسے ہمارے دل میں اتار دیجئے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے آگے بھی لوگوں کو بتا سکیں، آمین۔ ہم سن رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہانیاں سنائی ہیں 15ویں سپارے میں، اور 15ویں سپارے میں ہم پہنچے تھے سورۃ کہف پہ۔ کہف کی کہانی تو ہم نے سن لی تھی، غار والوں کی کہانی۔ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی ایک دوسری کہانی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے سورۃ کہف میں ہی، اور یہ کہانی ہے 2 باغوں کی، 2 دوست اور 2 باغوں کی کہانی۔ سنتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے 2 دوست 2 باغ، اور اس سے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سنائی ہے، مگر میں جو آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ قرآن میں سے لکھی ہے طالب الہاشمی نے۔ اگلے وقتوں کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں 2 دوست رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس انگور کے 2 باغ تھے، جن کے ارد گرد کھجور کے درخت تھے اور بیچ میں ایک نہر بہتی تھی۔ بہت ہی خوبصورت باغ تھے۔ دونوں باغ ہمیشہ خوب پھل لاتے اور ان کے مالک کے پاس طرح طرح کی پیداوار موجود رہتی۔ اس طرح وہ بہت امیر ہو گیا تھا۔ ایک دن یہ شخص اپنے دوست سے باتیں کرتے ہوئے شیخی میں آ کر کہنے لگا، میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور میرا جتھا بھی بڑا طاقتور ہے، میرے بچے بھی زیادہ ہیں، میرا خاندان بھی بڑا ہے۔ یہ باتیں کرتا ہوا وہ اپنے ایک باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا، یہ سب کچھ مجھے اپنے علم کی بدولت حاصل ہوا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا خوبصورت سرسبز باغ کبھی برباد ہو سکتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن قیامت آئے گی اور دنیا کی کوئی شے باقی نہ رہے گی، تو میرے خیال میں وہ غلط کہتے ہیں۔ ایسا کبھی نہ ہوگا، اور اگر ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، جنہوں نے مجھے اس دنیا میں اتنے خوبصورت باغ دیے ہیں، وہ وہاں مجھے اس سے بھی بہتر جگہ پر رکھیں گے۔ یہ سن کر اس کے دوست نے کہا، کیا تم اس ہستی سے انکار کرتے ہو جس نے پہلے تم کو مٹی سے پھر پانی سے پیدا کیا؟ لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہی میرا اللہ میرا مالک ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ دوست، میرے بھائی، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اس کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ کیونکہ تم بہت پڑھے لکھے ہو اور محنتی ہو اس لیے تمہیں یہ باغ ملا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ملتا ہے۔ اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس مال بھی کم ہے، اولاد بھی کم ہے، اور میرا خاندان چھوٹا ہے اور میں اپنے سے کم پا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تیری اس جنت سے بہتر جنت عطا فرمائے۔ جنت کہتے ہیں باغ کو، اور وہ جو اس کا اتنا خوبصورت باغ تھا نا، اس کو وہ جنت ہی کہا کرتا تھا۔ تو اس کا دوست کہنے لگا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس
زندگی کے بعد جس جگہ پہ رکھیں وہ اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو تمہاری جنت ہے اس پر آسمان سے کوئی آفت نازل ہو جائے جس سے یہ صاف میدان بن کر رہ جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا پانی زمین میں اتر جائے، یعنی یہاں پانی ہی ختم ہو جائے اور پھر تجھے کہیں پہ بھی پانی نہ مل سکے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا، اگر باغ میں پانی نہ ہو تو پھر باغ تو خوبصورت نہیں رہتے۔ باغوں والے آدمی نے اپنے دوست کی بات ہنسی میں اڑا دی اور اپنے مال و دولت کے نشے میں مست رہا۔ وہ یہی کہتا رہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی دے گا اور بعد میں بھی دے گا۔ ویسے تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم مر گئے تو ہمیں کوئی زندہ نہیں کرے گا دوبارہ۔ مگر وہی ہوا جو اس کے دوست نے کہا تھا۔ ایک دن خوفناک آندھی آئی جس سے تمام انگور گر کر زمین برابر ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مغرور آدمی کا لہلہاتا گلزار باغ چٹیل میدان بن گیا۔ اب اس کو ہوش آیا کہ یہ کیا ہوا، اور وہ ہاتھ مل مل کر افسوس کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ ملتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے ان باغوں کو بنانے میں جو کچھ خرچ کیا تھا وہ سب برباد ہو گیا ہے۔ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، کاش میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا، میں اس کا شکر ادا کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شکر ادا کرے گا اس کو زیادہ نعمتیں ملے گی۔ لیکن اب پچھتائے سے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئیں کھیت، یعنی کہ جب چڑیوں نے کھیت کھا لیا تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ اس حالت میں نہ تو اس کا خاندان، اس کی اولاد جس پر اس کو بڑا فخر تھا، بہت ناز تھا، اس کی کوئی مدد کر سکا، اور نہ دولت اور عقل ہی کچھ کام آئی۔ اور یہ کہانی سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں وہ اس لیے نہیں دی کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں یا ہم زیادہ خوبصورت ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں، اور یہ مت سمجھیں کہ چونکہ ہم نے محنت بہت کی ہے اس لیے ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کا حصہ دیتے ہیں اور پھر سب نے اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جو جتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کو نعمتیں ملتی ہیں۔ اور جانتے ہیں یہ کہانی سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زندگی بالکل ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بہت ہی خوبصورت باغ ہو اور ایک دن وہاں پہ بارش ہو جائے اور مٹی اور پھل اور پھول سب چیزیں آپس میں مل جائیں اور وہ خوبصورت چیز ختم ہو جائے، مگر رہتا کیا ہے؟ جو اچھے کام کیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے نا، کسی کی مدد کی ہوتی ہے، کسی کا دل لبھایا ہوتا ہے، کسی کو خوش کیا ہوتا ہے، وہ کام ہمیشہ رہتے ہیں۔ نہ ہی کوئی آندھی انہیں ہٹا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی سیلاب انہیں بہا کے لے کے جا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہم اس دنیا میں کرتے ہیں وہ سب چیزیں فرشتے لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن جب سب قطار بنا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنی اپنی کتابیں یعنی کہ رزلٹ کارڈ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہو گیا، اس کتاب میں تو ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اگر ہم کسی کو دیکھ کر تھوڑا سا ہنسے تھے نا کسی کا مذاق اڑایا تھا وہ بھی اس میں لکھا ہے، اگر ہم نے چپکے سے کسی کو چھوٹی سی چٹکی بھی بھری تھی وہ بھی اس میں لکھی ہے، اور اگر ہم نے کوئی ایگزام دیتے ہوئے تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے دیکھا تھا کسی کا جواب وہ بھی اس میں لکھا ہے۔ سب
چھوٹی بڑی چیزیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہوں گی۔ اور خوش کون ہوں گے اس دن؟ خوش وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکا دوست بنایا ہوگا، اسے خوش کیا ہوگا اور اچھی زندگی گزاری ہوگی جس میں انہوں نے ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تیسری کہانی کے ساتھ انشاءاللہ ہم آئیں گے کل، اور پھر سنیں گے کہ سورۃ کہف کی تیسری ایسی کون سی کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔